اور اگر آواز دیا کہا میرے غلام معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، حسین نے اٹھایا گلے سے لگایا تو پھر پلٹ کے کہتا ہے آقا میں تب سمجھوں گا میری خطا معاف ہو گئی جب آپ پہلے مجھے مقتل کی اجازت دے دیں گے۔ جیسے مقتل کی اجازت لینا چاہا کہ مطلب جوان بیٹا کھڑا ہو گیا اور جوان بیٹا کہتا بابا یہ کیسے ممکن ہے، ارے بیٹا زندہ رہ جائے اور میرا باپ کرنے میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار سننے کے بعد ایک بار باپ نے بیٹا بھائی سب ساتھ میں آئے حسین کی خدمت میں اور بیٹے کو بیٹے نے اجازت طلب کی، بیٹا مقتل کی طرف آیا اور مقتل ماننے کے بعد اس نے آواز دی بابا سلام میں آخر ہو۔ روایت کا فکرہ یہ ہے کہ سارا وقت بوڑھا باپ جیسے ہی جوان بیٹے کی طرف لگا پھر جیسے ہی پہنچا دیکھا حسین پہلے سے موجود تھے، بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے بالوں میں کبھی کر رہے تھے۔ ارے آقا اتنا بڑا کلام مجھے آقا پر حسین کا قیامت کا جملہ بولنے والوں حسین کہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں یہ جوان اسی پیچھے جناب صاحب بن حرس کی شبیہ ہے اور روایتوں میں مختلف نام ملتے ہیں، صاحب بن حرس بھی ہے، صاحب بن حارث بھی ہے، مختلف نام سے ان افراد کے اس کا تعارف بنایا گیا تاریخوں میں، مگر آپ اشراف کوفہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بھی مقتل میں آئے امام علی مقام کی میت میں اور آپ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے غریب آواز دے رہے ہیں میرے صاحب وفا تم پر میرا سلام، میرے ساتھیوں، میرے جانبازوں، میرے دلیروں، تم پر حسین غریب کا سلام۔ یہ باب اعظام اس کے پیچھے جناب اردو میں قضا بن کعب انصاری کی شبیہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مخلوق تھے، یہ وہ باوفا ساتھی تھے کہ جن پر حسین نے افتخار کیا تھا، جن پر حسین نے ناز کیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں باب اعظام ذرا ان کی وفاداری کو سلام تو پیش کیجیے۔ حسین مظلوم اکثر وہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید مقتل سے آواز دیتا تھا نا تو حسین اس کی آواز میں لبیک کر کر دوڑتے تھے اور دوڑنے بعد جناب حضرت ابن سعد شامی کی شبیہ ہے، شمالی کی شبیہ ہے، یہ بھی کوفے سے آئے تھے اور کربلا میں آ کر امام کی بیعت میں داخل ہو گئے تھے۔ جناب طارق بن عبد اللہ دوری کی شبیہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کی صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا اور اس کے بعد آپ ملک کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جبل اور مہربان میں شریک رہے۔ اس کے بعد جب موقع ملا وہ پتہ چلا کہ فضل رسول کربلا میں آ گئے تو وہ کربلا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ارباب اعظام حسین مظلوم نے اسی لیے ان اصحاب پر فخر کیا تھا، ناز کیا تھا، افتخار کیا تھا اور حسین نے مسلسل کہا تھا وہ خدا جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی منصورہ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مصطفیٰ کو ملے، کسی کو ایسے باوفا صحابی نہیں ملے۔ ایسے باوفا صحابی تھے ارباب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں صرف زینب سوال کر لے بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے اور یہ آواز جیسے ہی کانوں میں پڑے تو اصحاب باوفا آواز دے آقا شہزادی زینب سے کہہ دیجئے اب ہمارا اور امتحان نہ لے ہماری وفاداری کا امتحان نہ لے، بس اجازت دے دے تو ہم اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ جلوہ دیتا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب آپ کو پتہ چلا جب حملہ اولیاء ہوا ہے روایت کا فکرہ اس طرح سے تیروں کی بارش ہونے برسا کہ روایت کہتی ہے کہ ایک ساتھ حسین کے تقریباً 45 سے 50 ساتھی ایک حملے میں رخصت ہو گئے۔ نہیں یہ سن لینا بہت آسان ہے مگر احساس تو یہ پہلے حملے میں اگر کسی کے 50 ساتھی جدا ہو جائے 72 میں سے تو بچے کتنے؟ اب تھوڑے سے افراد رہ گئے، حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ حملہ اولیاء میں سارے ساتھی بچھڑ گئے۔ جناب اللہ ہو خیر جناب جناب حبیب ابن مظاہر کی شبیہ آپ کے سامنے ہے۔ جزاکم اللہ آپ سب حسین کے دوست ہیں نا، آپ حسین کے ساتھی ہیں، حسین کی عبادات چاہنے والے ہیں نا، آپ سب حسین کو کتنا چاہتے ہیں ذرا اس شبیہ کو دیکھیے۔ یہ ایسا حسین کا چاہنے والا تھا جسے حسین نے ہمیشہ اپنا حبیب سمجھا اور اس طرح سے حبیب سمجھا کہ زندگی میں بھی حبیب کو اپنے ساتھ رکھا اور مرنے کے بعد بھی حبیب کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کوئی حسین کا آزادہ حسین کے حالت میں زیارت کے لیے جاتا ہے تو حسین کو سلام کرنے کے بعد
حبیب کو سلام پیش کرتا ہے. اے حبیب کا سلام ہو. حبیب بن مظاہر ضعیف العمر ہے مگر روایت کہتی ہے کہ حبیب نے اس طرح سے جنگ کا منظر پیش کیا. یہی وہ حبیب تھے نا کہ جن کو آنے پر جب ہم ہما ہوا ہے مقتل میں تو جناب زینب فضا سے کوئی فضا یہ شور شرابہ کیسا ہے, کیا بات ہو گئی, فوج میں ہمامہ کیسا ہے. تو فضا نے آ کر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ شہزادی آپ کے بھیا کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. رو گیا بابے اللہ, رو گیا بابے اللہ, میں جملہ لے کر رہا ہوں. جیسے ہی سنا تو فتح زینب لگے فضا جاؤ اور جا کر کے حبیب کو زحمت دو اور حسین کی ماجائی زینب آپ کو یاد کر رہی ہے. میرا سننا تھا حبیب جیسے ہی درے خیمہ پہ آئے ہیں نا تو زینب نے کہا فضا جاؤ حبیب کو کہہ دو حسین کی غریب بہن زینب تمہیں سلام پیش کر رہی ہے. حبیب زینب تمہیں سلام کر رہی ہے. تم کتنے خوش نصیب ہو. آپ کی خدمت میں دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی زینب نے کہا حبیب تم پر زینب کا سلام تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین کے ساتھی حبیب نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا. امامہ اتار کے پھینکا اور ایک جملہ کہا ہمارے اہل حرم پر یہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کرے. اور آپ کو کسی بندے نہ بلائے. ہاں یہی وہ حبیب تھے جو حسین سے اتنی محبت کرتے تھے. جب حسین گزرا کرتے تھے تو حبیب ضعیف العمری کے باوجود زمین پہ جھکتے تھے اور وہ قید کی خاک قدم کو اٹھاتے تھے اور اپنے پیشانی میں پل لیا کرتے تھے. جب حبیب نے مقتل سے آواز دی آقا ہمارا سلام عامر لو, یہ سن کر حسین جب مقتل میں آئے ہوں گے اور حبیب کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. تم خاک قدم چلتا روح پر بلا کرتے تھے آج خون کا غانا تمہارے رسال پر بلا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. لیجیے احباب اعزاز, بس وہ منزل بہت قریب آنے والی ہے جس منزل کے انتظار میں آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ شبیہ ہیں کہ جن شبیہوں کے لیے آپ بہت بے قرار ہیں. احباب اعزاز, بس میں آپ کی خدمت میں کروں ابھی آپ نے جناب زہیر بن قین کی حبیب بن مظاہر کی شبیہ آپ کے سامنے سے برآمد ہو گئی. آپ نے اس کی زیارت کر لی. اب حبیب کے بعد آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے اس شبیہ کا آپ استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے. جناب حبیب کے ساتھ ساتھ وہ اصحاب وفا جو حسین کے ساتھی تھے, جو حسین کے ہمراہی تھے, جو حسین کے غربت پر نذرانِ عقیدت و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مقتل میں حاضر ہوئے تھے, وہ سب رفتہ رفتہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا سا تصور فرمائیے گا. یہاں جتنے افراد کھڑے ہیں یہ سب حسین کے عزادار بھی ہیں, حسین کے زائر بھی ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. پتہ نہیں اس مجمع میں آپ ذرا اپنے دائیں بائیں نگاہ ڈالیے, بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو گزشتہ برس آپ کے پہلو میں کھڑے تھے مگر آج وہ اس جلوس کا حصہ نہیں ہے. نہ جانے کتنے تھے. آپ چلے جائیے قبرستان میں, کل تک اتنی قبریں وہاں نظر نہیں آ رہی تھی مگر آج قبروں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ عزادار رخصت ہو گئے جو کل یہاں شریف تھے. پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو اگلے برس یہاں رہے نہ رہے. لہذا آج کے دن کو اپنی زندگی کا آخری تصور کرتے ہوئے مسائل کہاں ادا کر دو. احباب اعزاز, اس لیے کہ وہ گھڑی آ گئی جس کا آپ کو انتظار تھا. آپ کے سامنے ایک شبیہ ہے جناب حضرت محمد ابن سعید ابن عقیل کی شبیہ ہے. کربلا میں وہ منظر آپ نہ بھولیے گا احباب اعزاز کہ جس کے لیے مولا کائنات کو بڑی تمنا تھی, بڑی آرزو تھی, بڑی خواہش تھی. علی بن ابی طالب کو علی کی نگاہوں میں کربلا کا منظر تھا. علی جانتے تھے میرا لال خاک و خون میں دھلتا پڑا رہے گا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا, آدمی کی صدا بلند کر رہا ہوگا. یہی وجہ تھی مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا اور بلا کے کہا کوئی ایسا بہادر قبیلہ بتا دو جس سے بہادر زوجہ سے, بہادر عورت سے ہم شادی کریں, اس کے بدن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. وہ کربلا
میں ہمارے لال حسین کے کام آ سکے، حسین کے کام آ سکے۔ علی بن ابی طالب کو کتنی تمنا تھی، میں کہوں گا مولا آپ کیوں عقیل سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو سب خود ہی پتا ہے کون سا قبیلہ کیسا ہے، مگر میرا مولا آواز دے گا تمہیں نہیں پتا، یہ نفسیاتی سوال ہے، میں نفسیاتی حملہ کر رہا ہوں حبیب کی فکر کے اوپر، حبیب عقیل کی فکر کے اوپر۔ عقیل سوچو جب میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ کربلا میں میرا لال جو ذبح کیا جائے تو اس پر میں اپنے سارے بچوں کو قربان کر دوں، تو عقیل تم بھی اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لو کہ تم بھی اپنی اولادوں کو کربلا میں قربان کر دینا۔ یہی وجہ تھی کہ عقیل کی قربانی کربلا میں کم نہیں رہی ہے۔ مانی اللہ عبد الرحمن ابن عقیل، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عقیل، اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے 8 اولاد کربلا میں قربان ہوئی ہے۔ عقیل ابن ابی عقیل نے کوئی قربانی میں کمی نہیں پیش کی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جناب جعفر ابن عقیل کی شبی آپ کی نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے۔ جناب عقیل نے بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی جانباز اور وفادار بنایا تھا۔ یہ جب آتے آئے حسین کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا چچا ہمارا سلام قبول کیجئے، چچا ہمیں اذن دے دیجئے، چچا ہمیں اجازت دے دیجئے، تو حسین سے پوچھئے، حسین کس دل سے اپنے بھائیوں کو اجازت دیتا ہے بابے اعظم، مگر ظاہر ہے کہ ہر جانباز سپاہی ہاتھوں کو جوڑے کھڑا تھا۔ چچا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حسین نے اجازت طلب کی، کرنے کے بعد یہ صادق و وفا مقتل میں آئے، یہ حسین کے ساتھی، یہ حسین کے گھر والے تھے، یہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے جانباز تھے جنہوں نے آ کر کربلا میں نصرت کا وہ حق ادا فرمایا کہ ان میں کوئی شرط نہیں تھی۔ بچے بھی جذبہ قربانی میں بڑوں سے پیچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جناب محمد ابن مسلم کی شبیہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ مسلم کی قربانی کم تھی حسین مظلوم کے اوپر، مسلم نے جس طرح قربانی پیش کی، اور مسلم کے بعد مسلم کے بچوں نے بھی اپنے آپ کو حسین مظلوم پر قربان کر دیا۔ آپ کو پتا ہے نا مسلم کے 4 ہی بچے تو تھے، 4 ہی بچے تو تھے، بابے اعلیٰ 4 بچوں میں 2 بچے تو جناب مسلم کے ہمراہ تھے، کوفے میں آئے تھے، اور 2 بچے ایسے تھے، یہ 2 بچے حسین کے ساتھ مقتل میں آئے تھے اور یہ دونوں بچے بھی قربان ہو گئے۔ اب بابے اعلیٰ آپ دیکھیے اب تک آپ کے سامنے جو شبیہیں آ رہی تھی نا، اب میں گزارش کروں گا شبیہ برآمد کرنے والوں سے کہ ذرا سا اب آپ توقف سے کام لیجئے۔ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مسئلے کو طے کر لیا، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، مگر اب آپ سے گزارش ہے بہت دبانا منتظمین سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اب آپ ان شبیہوں کے ساتھ ذرا جلدی نہ کیجیے گا، انہیں آرام سے نکالیے، ادب سے نکلنے دیجیے، اور یہ سوچ کر کے نکالیے گا کہ اب جن کی شبیہیں آ رہی ہیں یہ ان کی شبیہ ہے جن کے جسم زخموں سے چور چور ہے، جن کے ذہن کا زخموں کا آپ شمار نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تک آپ نے ایک ایک شبیہ دیکھی نا، مگر اب ذرا نگاہ ڈالیے، ذرا نگاہ ڈالیے، ایک شبیہ ہے مگر اس کے اوپر 2 تابوت بنے ہوئے ہیں۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ بتانے کی ضرورت، 2 تابوت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ذرا نگاہ ڈالیے کربلا کے منظر میں، کربلا کے پن میں، کیا آپ کو کوئی ایسے 2 بچے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بڑا زبردست طرح سے اجازت دے دی ہے؟ اور روایت کا مطلب سنیں گے آپ، سنو رونے والوں، روایت کہتی ہے ادھر یہ بچے مامو جان کے پاس آ کر کہتے تھے دے دیجیے مقتل کی۔ حسین بچوں کو کیسے اجازت دیتے تھے؟ حسین جانتے تھے یہ ہماری بہن کے چشم و چراغ ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، کیسے ہماری بہن بہت غمزدہ ہے، ہم کیسے بہن کے دل کو ایک اور باندھ دیتے اور بچوں کو اجازت دیتے۔ حسین آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بچے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف آتے تھے اور آ کر کے کہتے تھے اماں ہم کیا کریں، مامو جان کے بچے چاہتے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ تو روایت کا فرقہ سننے والا تھا جب بچے ماں کی طرف آتے تھے نا تو بچوں سے ماں کچھ کہتی نہیں تھی اور وہ پھیر لیتی۔ مائیں بھی بیٹھی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہے، مر جاتا اب آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، اب مجھے مسائل پڑھنے دیجیے، آمادہ تھا دور دراز پوری دنیا میں اس وقت کیمراز کے ذریعے لوگ مسائل کو سن رہے ہیں، اب مجھے مسائل کہاں پیدا کرنے دیجیے گا۔ ایک مرتبہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر رخ پھیر لیتی ہے، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مامو جان کے پاس جاتے ہیں تو مامو اجازت نہیں دیتے، بچوں کے پاس ماں کے پاس آتے ہیں تو ماں رخ پھیر لیتی ہے۔ ایک مرتبہ 2 بچے آئے اور آنے کے بعد مامو جان کے پاس کچھ کہا نہیں، آہستہ سے بیٹھے اپنے سر کو جھکایا اور اپنی لمبی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو
لیکن اب بس آپ سمجھے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اچھا یہ بچہ جو رو رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے ان بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا نہیں دیکھا پھر بھی آپ اس طرح بلک کے رو رہے ہیں اتنا بیکار ہو کے رو رہے ہیں آپ سب سے سوال ہے جو جہاں جہاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا اس قرآن کو دیکھ رہا ہے نا سب رو رہے ہیں نا آپ سب سے سوال ہے جن بچوں پر آپ کو رونے کا حق ہے کیا ان بچوں پہ ان کی ماں کو رونے کا حق ہے آپ ذرا تصور کریں مگر ہمارے زینب کی عمر زینب اپنے بچوں کے آنسو نہ بہا سکی زینب اپنے بچوں کو نہ لے سکی آپ اس لیے رو رہے ہوں گے شاید کہ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا مگر زینب کے دل پہ وہ جملہ تیر کی طرح چبھا جب بچوں کے گدے گدے سر آئے اور زینب نے شام نے کہا ارے کیسے چاند جیسے بچے ہیں ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں ایسا لگتا ہے اتنا سننا تھا زینب نے آواز دی اے بیویوں ایسا لگا ان بچوں کی ماں زینب یہ جذبہ کہاں سے آیا علی کی لاڈلی زینب تھی وہ علی جس نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا آپ سوچیں اب یہ ساتھ میں آپ کے جو شبیہیں آ رہی ہیں ذرا غور سے دیکھیے جعفر ابن علی عثمان ابن علی عبداللہ ابن علی انہیں دیکھیں آپ یہ کون ہے یہ غازی عباس کے سگے بھائی ام البنین کے بدن سے کوئی 25 برس کا کوئی 23 برس کا کوئی 19 برس کا مگر انہوں نے کربلا میں آنے کے بعد جانا کا کر دیا اور آواز دی بھیا عباس جیسے تم اپنے آقا کے فدائی ہو تمہارے بھائی حضرت حسین میں کوئی کمی نہیں کرتے دیں جاوے شہادت نوش فرمایا اور رخصت ہو گیا فاطمہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سنیں تو جملہ یہ سب حضرت عباس کے سگے بھائی جناب ام البنین کے بدن سے ابھی آپ روئیں گے اور رونے کا حق ادا کریں گے صرف یہ تصور کر لیجئے ایک ماں ہے جس کے بچے رخصت ہو گئے 4 بچے رخصت ہو گئے مگر ماں نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہایا پتہ ہے ماں کا دستور کیا تھا ماں کا دستور یہ تھا کہ ماں جنت البقیع میں آتی تھی مٹی کو اکٹھا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھی اور قبروں پر نام لکھتی تھی عبداللہ عثمان جعفر عباس رونے والوں اور سارے بچوں کے قبریں بنانے کے بعد ایک قبر لکھاتی تھی اور آواتے تھے جعفر میں تم پر نہیں رہوں گی دوسرے قبر مٹایا عثمان میں تم پر نہیں رہوں گی تیسرے قبر مٹائی عبداللہ میں تم پر نہیں رہوں گی چوتھی قبر مٹائی میرے لال عباس تیری ماں کچھ پر بھی آنسو نہ بہائے گی اور اس کے بعد قیامت کا بنا روایت کہتی ہے کہ مرتبہ زمین پر تھوڑی سی خاک اکٹھا کرتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھوں سے لکھتی ہے آزاد قبر ہوتا اور یہ لکھنے کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھ کر آئے میرے غریب آپ نے ہمیں کبھی عطا کیا سنتی آپ کا دعائے ہوگی انشاءاللہ اب اس کے بعد وہ شبیہ آ رہی ہے جس شبیہ کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل پاش پاش ہو گیا اگر حسین نے کربلا میں اسلام کی بقا میں اپنی جان قربان کی تو حسین کا بڑا بھائی حسن تھا اس قربانی میں پیچھے نہ رہا عبداللہ ابن حسن کی شبیہ
اور اس کے پیچھے اب جو شبی آ رہی ہے شبی کو آپ دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں عزاداروں سے ذرا سا آہستہ تھوڑے دیر کے لیے رک جائیے 2-4 منٹ مجھے اس شبی کے مسائل کا حق ادا کر دے دیجیے لوگ بے قرار ہیں رونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ کس کی شبی ہے سنو رونے والوں روایت کا فقرہ جتنا روئیں گے آپ کم ہوگا حق کے دنیا ادا نہیں ہو پائے گا میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں شب عاشور خیام حسینی کے پشت پر کسی کی گفتگو کی آواز آئی غریب صحرا مقتل سے خیام کی پشت پر پہنچا اس نے دیکھا ایک چچا ایک بھتیجا چچا عباس بھتیجا علی اکبر دونوں آپس میں محمد گفتگو ہیں آخری فرد تک سر پہ ہاتھ مار کے آپ روئیں گے میں مسائل وغیرہ پہنچا لے گیا کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا روایت کا فقرہ یہ ہے چچا عباس نے اکبر سے کہا میرے لال سن جب عاشور کی نمودار ہوگی تو سب سے پہلے اپنے آقا پر میں اپنی جان قربان کروں گا کریل جوان بیٹا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں چچا ایسا نہیں ہو سکتا چچا سن کو سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان قربان کروں گا یہ گفتگو چل رہی تھی تو عباس نے پوچھا علی اکبر تو یہ قربانی دے گا تو علی اکبر سے عباس کہتے ہیں میرے لال تجھے نہیں پتا اگر جوان لال مر جاتا ہے تو پورے باپ کی بنائی چلی جاتی ہے اتنا سننے کے بعد علی اکبر کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں چچا آپ بھی مرنے نہیں جا سکتے اس اگر میں کیوں نہ جاؤں تو کڑیے جوان علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ کو پتا ہے بھائی بھائی کی قدر ہوتا ہے اگر آپ مرنے چلے گئے تو میرا بابا کی قدر ٹوٹ جائے گی میرے بابا کی قدر ٹوٹ جائے گی اسی اثنا میں ایک تیرا بھرسا بچہ آیا اور کہتا چچا آپ بھی نہیں جائیں گے اور بھئیا آپ بھی نہیں جائیں گے چچا آپ جائیں گے تو چچا کی قبر ٹوٹ جائے گی بھئیا آپ جائیں گے تو بینائی چلی جائے گی ارے میں تو یتیم ہو رہا اس شبی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اب تک شبی قابل جانے کی مگر ابھی جو شبی کے لیے نا غور سے دیکھیے گا اس شبی کے بیچ میں تابوت نہیں ہے ایک ٹکڑا گٹھری کا ٹکڑا یہ بتاؤں گا آپ کو روایت کا ٹکڑا سن لیجیے اور سننے کے لیے رک جائیے یہ جملہ بھی قیامت کا پیش کرنے جا رہا ہوں ابراہیمی کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید کو رخصت کیا تو پورے طور پہ لباس زیب تن کیا مگر جب یقین حسن کو بھیجا جناب قاسم کو تو قاسم کو بختر کی طرف حسین نے سجایا مگر سجانے میں عجب کیفیت نظر آئی امامہ ابا رضا سب قاسم کو سیار کیا امام نے دوست پہ رضا ڈالی ابا بنائی مٹکا باندھا تلوار حمایت کی مگر جب بھیا حسن کا امامہ اٹھایا دیکھنا میری طرف جو جہاں بیٹھا تو ادھر دیکھے بھیا حسن کا امامہ اٹھایا امامے کو کھولا 2 حصوں میں کپڑے کو تقسیم کیا آدھے کپڑے کا امامہ بنایا بنا کے سر پہ رکھا آدھا کپڑا حسن کے دوش پہ رکھا بس ہو گئے مجلس تمام آپ محسوس کر لیجیے مسائل بہت روئیں گے آپ انشاءاللہ آدھا ٹکڑا دوش پہ رکھا میں نے پوچھا
کسی کے امامے کو 2 حصے میں تقسیم نہیں کیا، مگر قاسم کے امامے کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ آدھا امامہ بنایا، آدھا ٹکڑا گوشت پہ ڈالا۔ آقا سبق کیا ہے؟ آقا آواز دیں گے ابھی تمہیں اس کا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا، جانے دو قاسم کو مقتل میں۔ جب قاسم مقتل میں جائے گا اور جا کر کے مجھے آواز دے گا اے چچا بھتیجے کا سلام آخر لو، اور میں جب قاسم کے پاس پہنچوں گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں دوست میں یہ رضا کیوں رکھ رہا ہوں۔ اب سنو رونے والوں، روایت کا جھگڑا ہے۔ قاسم نے آواز دی السلام علیکم یا اللہ، اے چچا ہمارے سلام آخر لو۔ اتنا سننا تھا، حسین نے رحمان کو بولا تیزی کے ساتھ حسین مقتل کی طرف آئے۔ اب تو حسین مقتل کی طرف آتے ہوئے دیکھا اشکیا نے، تو اشکیا کی سو بھاگنی شروع ہوئی۔ اب جو بھاگنا شروع ہوئی تو درمیان میں قاسم پڑے ہوئے تھے۔ ابھی قاسم شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی قاسم کا بدن پڑا ہے، ابھی قاسم زندہ ہے۔ اب جو فوجیں آنا بھاگی ہے، ایک مرتبہ گھوڑوں نے اپنی ٹانپوں سے قاسم کا بدن کو ٹانپوں سے بھاگنا شروع کیا۔ نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے، ابھی دل تک آواز نہیں پہنچی۔ سنو رونے والوں، آپ نے کبھی گھوڑے کو دیکھا ہے؟ اگر گھوڑے کا پیر کسی کے پیر میں پڑ جائے، جان نکل جاتی ہے۔ ایک پیر اگر پڑ جائے، ارے حیدر گھوڑے قاسم کے بدن کو روکتے ہوئے ادھر سے قاسم آواز دے ڈالا اے چچا۔ اب وہ پیر پہنچے ہیں، قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ موت میں جو رضا ڈالی تھی اس کو پھیلایا، اس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیا اور خیمے میں لائے اور قاسم کا جنازہ آ گیا۔ قاسم کی لاش آ گئی، جناب اللہ فرمانے لگا آپ بولیے میں نے کہا پتا ہو گیا، حضرت علی کہا پتا ہو گیا، سال بھر آپ انتظار کرتے رہتے ہیں اس دن کا۔ میری 2 باتیں میں منتظرین سے گزارش کروں گا، تھوڑی سی توجہ فرما لیجیے۔ اب جو شبیہیں آ رہی ہیں صرف منتظرین سے گزارش ہے وہ اندر سے آہستہ سے شبیہ کو برابر کریں، اسے احتیاط کے ساتھ کہ یہ ان کی شبیہ ہے جن کا جسم کا پوری حصہ سلامت ہو۔ بہت آہستہ آہستہ بہت سکون کے ساتھ ان شبیہوں کو آنے دیجیے۔ لیکن میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے علم بردار لشکر حسینی کی نشانی، علم مبارک کو آپ دیکھیے، اس میں نہ جانے کتنوں کی تمنائیں، کتنوں کی حاجتیں ہم اور آپ آج تک علم ابوالفضل عباس کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کو گرنی کرتے ہیں، ہاتھ ہلانا باندھتے ہیں۔ یہ تیاری کس لیے کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے غازی عباس سے مانگو گے تو کبھی خالی نہیں آئیں گے۔ اس کے جو قرآن ہے اپنی تمناؤں کو لائیے اور لانے کے بعد اس شبیہ کا استقبال کیجیے آہستہ آہستہ۔ اب مجھے مسائل پڑھنے دیجیے، یہ پرچم ابوالفضل عباس ہے، اب اسے غور سے دیکھیے۔ برآمد ہوتا ہے تو شبیہوں کے آگے آگے پرچم ابوالفضل عباس ہوتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ 27 سکینہ کی نشانی۔ اہل حرم کی حارث عباس، سکینہ کا آسرا عباس، زینب کی تمنا عباس، سیدانیوں کی آرزو عباس، اہل حرم کے پردوں کا محافظ عباس۔ غازی عباس کا مسائل پردوں سننے کے بعد انشاءاللہ کوئی جوان خاموش نہیں رہے گا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، سڑک تک، گلیوں تک، جہاں جہاں بھی غازی کے ماننے والے کھڑے، ذرا غازی عباس کی وفاداری کو نگاہوں میں لائیے۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور تک مجمع ہے، گلیوں میں مجمع، سڑکوں پہ مجمع، گھروں میں مجمع، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیمراز کے ذریعے اس وقت پوری دنیا اس وفاداری کو دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کے خدمت میں ضرور مانگا تھا، غازی عباس پرچم ابوالفضل عباس لے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ خیمے سے نکلے عراق کی طرف، اس لیے گئے تھے پانی لانے کے لیے۔ کیوں پانی لانا تھا؟
खयाम हुसैनी में छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, प्यास से बुझ रहे थे। बच्चों की प्यास बुझाना गाजी अब्बास का फरीज़ मनसबी था। अब्बास गए थे, अब्बास चले गए, बच्चों की प्यास बुझी नहीं बुझी, मगर अब्बास प्यास बुझाने वालों के लिए फुरात तक गए पानी लाने के लिए। मश्क भरा। आज भी गाजी का कोई वफादार किसी प्यासे को प्यासा नहीं दे पाता। अब मैं आपसे आपकी खिदमत में 2 मिनट के लिए मेरे तरफ देखिएगा, मेरा सभी तरफ देखिएगा। ये बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने है और ये कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए आप इस वाक़े को आप अपने कैमरे में जब्त कीजिए और आप सब एक तरफ देखिएगा। हर शख्स आज किसी प्यासे को प्यासा देखते हुए बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ बहुत से अफराद ऐसे मौजूद हैं जो अभी करबला मोहल्ला से अरबईन करके आ रहे हैं। जो लोग अरबईन में गए थे उन्हें पता है, जो नहीं गए इंशाअल्लाह इस पर समय अब्बास का वास्ता मौला जो अभी करबला मोहल्ला की ज़ियारत से महरूम है उन सब की हाजत को पूरी कर दीजिए। अगले बरस इस जुलूस से पहले पहले उन्हें एक बार गाजी अब्बास के रोज़े की ज़ियारत में हिस्सा हो जाए। अरबईन का दस्तूर क्या है? जो ये बाहर जाता है, लोग बैठे हुए से खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, उसकी मेहमानदारी करते हैं, तीमारदारी करते हैं। अलबत्ता आपको पता है ना, सब यहाँ से वहाँ तक बैठे होते हैं, कोई भी भूखा नहीं आता, कोई प्यासा नहीं आता, सब शेर होकर आते हैं। जो लौटता है वो यही कहता है तरह तरह की ग़िज़ाएं थी, तरह तरह का खाना था, तरह तरह के शरबत थे, तरह तरह के पानी था। आपको पता है जब ये कहने वाले कहते हैं तो उनसे एक सवाल कीजिएगा, ये खाना किसके नाम पे खाया तुम? उस गरीब करबला के नाम पे तुम सब शेर हो रहे हो जिसे करबला में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। ये पानी तुम किसके नाम पे पी रहे हो? कब करबला के बच्चों की प्यास के नाम पर आज तक हमारी प्यास बुझाई जा रही है। हाँ, जब अरबईन खत्म हो जाता है, एक मिनट नहीं देखना, जब अरबईन खत्म हो गया, मैंने सोशल मीडिया पर एक मंदिर को देखा, अल्लाह वालों एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, यहाँ से लेकर वहां तक जितने बाबा बैठे हुए हैं मेरी तरफ देखना। तो इस मंदिर को अगर मैंने पहुंचा दिया तो शायद इसी पर आपका क्रिया होगा, आपकी आवाज होगी और सभी का इस्तेमाल होगा। हमारे यहाँ रिवायत का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे मैंने देखा जब अरबईन के अवतार तक वापस आ गए, सब लोग करा गए तो कैमरे में मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची थी 12 या 13 वर्ष की। वो बच्ची रास्ते में बैठी हुई थी, उससे आंसू जारी थे। किसी ने पलट कर पूछा कि बेटा क्या तेरे माँ बाप गुजर गए, क्या तुझसे कोई बिछड़ गया, तू अकेली यहाँ बैठ के क्यों रो रही है रास्ते में? तो बच्ची ने बस एक जुमला कहा, कहने लगे नहीं मैं इसलिए रो रही हूँ कि हुसैन के जो मेहमान आए थे वो सब वापस चले गए और मैं पानी किसे पिया? अब मैं खातिर किसकी करूँ, अब मैं ज़ियारत किसकी करूँ? जज़ाकुमुल्लाह। आप सोचे सदियों के बाद अगर मान लिया अब्बास की चाहने वालों के दिल में ये तमन्ना है कि प्यासों की प्यास बुझा दी जाए, तो फिर अब्बास के दिल से पूछिए, अब्बास के दिल में कितनी तमन्ना होगी कि सकीना की प्यास बुझा दी जाए। सकीना मदद कर रही है। रोने वालों यही वजह थी कि अब्बास को गुस्सा ठंडा करने के लिए हुसैन ने तलवार न दी, उनके पास में सकीना दी। अब्बास बचकीना लेकर जाओ और पानी की सबील करो। इधर अब्बास बुला के न चले, उधर नन्ही सकीना ने एक मतलब छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और बुला के कहा थोड़ी देर और सब्र कर लो, इनके घर मेरा चचा गया है और किसी के मजार नहीं, तो मेरे चचा को पानी डाले से रोने वालों, ये उसी अब्बास की शबीह है ना। अब जरा अपने सीने पे हाथ मारो, अपने सर पे हाथ मारो, इसके उसके पास आया है, जिसके कोना मारो।
तीन पहले जो दूसरी आंख में खून कमा ले आपका में तमन्ना ही है तो ये आया था तो आपके हुए घर की ज़ियारत की थी तो चाह रहा हूँ तो चाहता हूँ कि आपकी ज़ियारत करूँ अपने आस्तीन से आंखों का खून साफ किया हाथों से तीर निकाला अब्बास ने देखा आखिरी मर्तबा बनाया मगर बस अब 2-3 सदियां और रह गई आप सोचता लिए मैं रुक रुक के मसाइल पढ़ा इसलिए कि मुसलसल होना हमारे और आपके पास की बात नहीं है मुसलसल होना किसी के पास की बात नहीं ये काम तो वक्त से ये देख सकते थोड़ी देर होते हैं हमारे तो हमसे रोया नहीं जाता हमारे आंसू भी कुछ हो जाते हैं हमारी आवाज भी मंदिर पड़ जाती है हाय गरीब है हुसैन का गरीब लाडला सैयद सच्चा अपने बाबा के नाम पे सबसे सैयद सच्चा आंसू बहाते रहे हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा लीडर बाबा साहब अब आपके सामने जो शबी आ रही है इस शबी के बारे में मैं आपसे कुछ और नहीं कह सकता सिवाय इसके क्या जरा गौर से देखिए इस पर कोई कपड़ा भी पड़ा हुआ है और कपड़े के नीचे फूल लटक रहे कपड़े के नीचे फूल लटक रहे बड़ा गौर से देखिए सामने एक ताज भी बना हुआ है ये किस मंदिर की याद दिला रहा है सिर्फ इतना सोच लीजिए ये शबी है लैला की अरमान करियर जवान रोने वालों का सवाल है आपसे अकबर की उम्र कितनी थी अकबर कितने बरस का था 18 बरस का पैदल जवान था 18 बरस का जवान ये उम्र किस चीज की होती है क्या खून में नहाने की होती है चेहरा बांधने की होती है अब ये उसी की अलामत है वो उम्र वाली अकबर के सर पे सेहरा बांधने की थी लैला तमन्ना दिल में रखे रह गई जवान के सेहरा न बन सका शहजादी आइए इस अजाखाने में इस हजौड़ी के मामबारगाह से इस पर जो शरीफ बरामद हो रही है जरा इन अजादारों का कोसा कबूल फरमाइए और देखिए आपकी जो तमन्ना थी उस तमन्ना को इन अजादारों ने पूरी कर दी अगर आपके लाल के सर पे सेहरा न बन सका तो आज अली अकबर के ताबीर पर ये सेहरा बांध कर आपको सुकून बख्शने के लिए आए ये जमात अली अकबर दो जुमले सुन लीजिए शबी गुजर रही है शबी गुजर रहे हो नहीं तब गुजर रही है ना जवान मान रुखसत हुआ हुसैन ने खुदा हाफिज कहा चल कदम आगे बढ़ा मैं सुन लिया पीछे पीछे को लगा जिस बूढ़े बाप ने अली अकबर को खुदा हाफिज कहा था यही पीछे पीछे को लगा अली अकबर बूढ़े घोड़े से नीचे उतरे हरी भाई बाबा आपने मुझे कर दिया था जितना सुना था सुनाया है बस मैं सुना रहा हूँ कलेजा पहुंच जाएगा आप तसव्वुर कर लीजिएगा जितने की नफाकत है बाबा आपने तो अक्सर कर हुआ था बाबा आप क्यों आए कि मतलब हुसैन गरीब ने गुर्बत भरा जुमला कहा था मेरे लाल साहब साहिब औलाद
یا ماں محسوس کر سکتی ہے یا باپ محسوس کر سکتا ہے. اللہ سارے بچوں کو اپنی ماں کے زیر سایہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ سلامت رہ جائے اور بچہ رخصت ہو جائے. خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں زندہ ہو اور اس کے سامنے اس کے جوان لال کا لاشا نکل جائے اور ماں ہمیں بڑی نگاہ سے وہ جنازے بچاتے ہوئے دیکھے. خدا نہ کرے کسی پر یہ بھٹکا ہے ماں اور باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب علی اکبر نے دوبارہ اجازت لی مکہ کی طرف چلے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک ایسا گوز مارا کہ علی اکبر کے سینے میں گوشت ہو گیا. اور ایک مرتبہ علی اکبر زمین پر ہے اور آنے کے بابا دیا بتا علیہ کا سلام بابا جوان لال کا سلام آخر قبول کیجیے. یہ سن کر حسین دوڑے تیزی کے ساتھ. اب جملہ سن لو تیزی کے ساتھ دوڑے. مگر روایت کہتی ہے کہ دوڑتے دوڑتے حسین کبھی زمین پر گرتے تھے آوانے کے لیے عمل کرو. جتنے افراد بیٹھے ہیں جس کے دل میں علی اکبر کا درد ہے نا اس سے گزارش ہے اپنی آوانے کے لیے دبانا نہیں مدد کر کے رونا. حسین جاتے ہیں اور کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی جملہ کہتے جاتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر نے لاشا اٹھانا چاہا مگر حسین سے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا. رونے والوں پھر تو مرتبہ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں کہاں ہو آؤ غریب حسین کی مدد کرو. جناب اللہ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی لاش کو مقتل سے خیمے تک پہنچایا. مگر کیسے پہنچایا؟ ادھر دیکھیے آپ ممبر کیسے پہنچایا. سنو رونے والوں روایت کہتی ہے علی اکبر کی لاش کو بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا سوکھ کر اٹھایا مگر اس طرح اٹھایا کہ اپنے سینے کے برابر اپنے سینے کے برابر جوان لال کے سینے کو رکھا اور رکھنے کے بعد اس طرح دبایا علی اکبر کو پورے کب سے نہ اٹھا سکے. اور اسی طرح مکہ سے خیمے کے بعد گئے اور روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کا لاشا حسین جب لائے تو علی اکبر کا پیر زمین پہ خط کہتا جا بابا. اور حسین لے کر علی اکبر کی لاش کو خیمے میں آئے. جب سیدہ کیا اکٹھا ہو گئی سب نے ماتم کیا بات پر آخری جملہ میری ماں اور میری بہنیں سنو. آخری جملہ علی اکبر کی لاش آ گئی ساری دنیا اکٹھا ہو گئی. بہت بڑا اب دیکھا سب کو نظر آ رہے ہیں مگر علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی ہے. حسین نے پوچھا لیلا کہاں ہے؟ ہم تو دیکھا تو لیلا اپنے حجرے میں چاروں طرف دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. مگر اب چند منٹ اور رہ گئے. چند منٹ اور بچے تو یہ برس رہا اور یہ ہم پھر رہے جو چل بسے کوئی اپنی سلامی رکھے. جناب علی اکبر کے بعد جب حسین کے خیمے میں کوئی نہ بچا اصحاب رخصت ہو گئے انصار رخصت ہو گئے عزیز و اقربا رخصت ہو گئے. اب کوئی نہ بچا. حسین محفل میں آئے. آنے کے بعد حسین نے ایک فکر رکھا
حسین غریب نے غربت بھرا مرثیہ پڑھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذات یصد عن حرم رسول اللہ. حسین نے مرثیہ پڑھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. حسین مقتل میں مرثیہ پڑھ رہے تھے جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے خیمے میں زینب نے آواز کیا پڑھ رہی تھی. اچھا زینب کے رونے کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی. ماں جایا بھی ماں جائی کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا تو اللہ آیا کہتا ہے بہن زینب کیوں پریشان ہو ابھی تو حسین سلاوت ہے نا میں نے سنا تھا حسین سے زینب کہتی ہے جب ہم تمہارے لیے نہیں ہو رہے ہیں تم نے مقتل سرائے حلقے بلند کیا تھا ماں باپ کے لال نے اپنے آپ کو جھولے میں گرا دیا. علی اصغر کو حسین نے اٹھایا سمجھ گیا علی اصغر کے رونے کا سبب بہت پیاسا ہے. شاید پانی کی کوئی سلیل ہو جائے شاید کسی کو رحم آ جائے. بچے رونے میں حسین چلے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے تھے. آگے نے دیکھا آواز دیتے ہیں حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کر اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کا حوالہ اور ہفتہ دینے کے لیے لا رہے ہیں. حسین مطلوب مقتل میں پہنچے ابا کا دامن ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا میں قرآن کو لایا ہوں مگر قرآن ثابت نہیں قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ لے کر آیا. اور یہ کہنے پر حسین کے بچے کی حالت دیکھو یہ تب دیکھے لینا. حسین کے ہاتھ پہ ششماہت ہے اور حسین کہہ رہے ہیں آقا کو خطاب کریے ذرا بچے کو دیکھو دیکھو اس کا چہرہ کیسا کھلایا ہوا ہے. بچے کو دیکھو اس کے ہاتھوں میں پپیاں جمی ہوئی ہے. بچے کو دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے پتہ ہے پانی تو پانی اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے. بچہ بہت پیاسا ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو اس پر بہت ڈالو. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آن کو کوئی لمحے کے لیے بچہ رخصت ہو جائے گا. اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. روایت کا پروگرام سنے تھے روایت کہتی ہے جب کسی کو پتہ احسان میں پڑا تو انسان مجبور میں اپنے بچے کو جلتے ہوئے رہتے ہوئے تو سمجھ رہے ہو کہ میں یہ اثر کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہوں میں بچے کو زمین پہ نکال لیتا ہوں. اگر تم نے کوئی سہایت لگا تو تھوڑا سا پانی لا کے علی اصغر کے حال میں کرنا ہے. کسی نے رہن نہیں کھایا کسی نے رہن نہیں کھایا. رونے والا ایک جملہ آپ روئیے سزا علی اصغر کے مسائل آپ نے حوالہ کر دیا ایک جملہ سن لیجیے. وہ جب تمام ہو گئی حسین نے بچے کو اٹھایا. اب جہاں جہاں لوگ ہیں میرا نگاہ رکھیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا. میری مائیں میری بہنیں جن کی آگوش میں ننے ننے بچے پر ہم چل رہے ہیں اللہ ان گوڑیوں کو آباد رکھے. علی اصغر کا مسئلہ وہ بچے پھلے پھولے پر مان چلے. میں تب دیکھیے گا ماں برداشت نہیں کر پاتی بچے کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ماں برداشت نہیں کر پاتی. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد روایت کا فکرہ ہے ایک مرتبہ 3 پھل کا تیر چلا علی اصغر کے نازک گلے پر لگا. میرا دیکھنا والے تھا میرا دیکھ کر رہنا والے تھا. 3 پھل کا تیر چلا علی اصغر کے گلے پر لگا. یہ آپ نے سنا ہے نا گلے پر لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر سینہ لیتا ہوا تھا. جب تیر لگا تو اب روایت کا فکرہ ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. کلیجہ پھٹ جائے گا رونے والا. اس جملے کو اگر آپ نے اپنے دل میں اتار لیا روایت کہتی ہے نا بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. سوال یہ ہے کہ جب تیر سامنے گلے پر لگا تو بچہ پلٹا کیسے؟ آپ کو پتا ہے کیسے پلٹا؟ علی اصغر کے گلے پر جو تیر مارا گیا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کا جسم ہلکا ہو گیا. تیر نیچے
सीधा मिजान भाई सीधा इधर चलो अल्लाह आपको सिफात के सलामत रखे यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे तरह से आए हुए हमारे को मौका दीजिए इस शबी के बाद आखिरी शबी बची हुई आखिरी शबी और शबी थोड़ा रुक जाओ आखिरी शबी हुसैन का वो रहमान जिसे अस्कर दामफा कहा जाता है जिसे सुल्ताना कहा जाता है आपने हुसैन के असहाबे दामफा पर मातम किया और जरा अस्कर दामफा का भी मातम कर लीजिए हुसैन का वो वफादार सहाबी है वो वफादार साथी है जिसने आबादी आता जब तक दम में दम है आने वाले दिन को हम अपने जिस्म पर लेते रहेंगे मगर आपके जिस्म पर तीर न आने देंगे यही वजह थी कि हज़रत ज़हरा घोड़े से नहीं उठाया घूमना शुरू किया दुनिया के हज़रत ज़हरा जिन्हें तीर मारा अपनी खुद पे लेकर
پانی میں بہا